Rahim, in the name of Allah, the most affectionate, the most merciful. Assalamu alaikum, dear viewers and aspirants. Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, you are watching Bukhari Study Officious and I am Asghar Bukhari. If you are new on this channel and still you did not subscribe it, so please subscribe, like and share. اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں اسی ٹاپک کے ریلیونٹ یا او لیول کی اسلامیات کے متعلق کوئی بھی اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں تو میرا بیٹا آپ کمنٹس باکس میں جا کر پوچھ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بیٹا کہ ہم نے او لیولز اسلامیات کی جو سیریز سٹارٹ کی ہے اس سلسلے میں آج کا جو ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ ہے ہولی پروفٹس ریلیشنز ود جیوز. یہ سوال جو ہے پیپر میں دو طرح سے آتا ہے. اس کے متعلق آپ کو جاننا بڑا ضروری ہے. ایک تو یہ سوال پوچھا جاتا ہے ہولی پروفٹس ریلیشنز ود نان مسلمز. تو جب نان مسلمز کی بات آئے گی تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کا وہ جو 10 نمبر کا جو سوال ہوگا اس کے جواب میں آپ کو ایک پارٹ جو ہے وہ ہولی پروفٹس ریلیشنز ود جیوز یہ لکھنا پڑے گا, اور ایک پارٹ جو ہے آپ کو اس کا ہاف پارٹ جو ہے اس میں آپ کو لکھنا پڑے گا ہولی پروفٹس ریلیشنز ود نان مسلمز مین پیگنز آف مکہ. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ پیگنز آف مکہ کی بات کر لیں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ جوئش کی بات کر لیں. اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک پیراگراف آخری جو ہے وہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریلیشنز ود ادر کنگز آف ادر اسٹیٹس, اس کا بھی آپ کو چھوٹا سا پیراگراف بنانا پڑے گا. تو 10 نمبر کا سوال اگر اوورآل اگر ایسا آ جاتا ہے ہولی پروفٹس ریلیشنز ود نان مسلمز تو پھر آپ کو اس کے 3 حصے بنانے پڑیں گے. 40% پیگنز آف مکہ کے بارے میں, 40% آپ کو جوئش کے بارے میں, اور 20% جو ہے وہ آپ بات کر سکتے ہیں جو ادر اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ ہولی پروفٹس ریلیشنز. اس میں طائف ہو گئی, نجاشی ہو گیا, جو دیگر جو ایمپررز ہیں ان کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹرز بھیجے, تو اس کا آپ تھوڑا سا آپ ذکر کر دیں گے. یہ سوال بڑا ٹرکی ہوتا ہے, اس پر ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. آج ہم اسپیسیفکلی جو بات کرنے جا رہے ہیں ہولی پروفٹس ریلیشنز ود جیوز, اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. آپ میرا بیٹا بڑی توجہ کے ساتھ یہ لیکچر سنیے گا. اس لیکچر میں بہت ساری آپ کو ایک تو انفارمیشنز بھی ملیں گی اور یہ تھوڑا سا ایکسٹینسو لیکچر بھی ہمارا ہو سکتا ہے. سب سے پہلے بیٹا آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وین ہی کیم ٹو مدینہ تو یہاں پر جو ہے وہ 2 طرح کے لوگ موجود تھے. ایک قبیلہ اوس اور خزرج تھا, قبیلہ اوس اور خزرج, اور دوسرے جو تھے وہ جوئش آف مدینہ تھے. جو اوس اور خزرج جو تھے ان کے اندر پیگنز تھے, ان کے اندر نان مسلمز موجود تھے, اور یہ آپس میں بہت لڑائی اور جھگڑا کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک ایسا لیڈر ہو کہ جو ہمارے یہ جو لڑائی جھگڑا ہے اس کو جو وہ ختم کر سکے. تو انہوں نے اپنے بڑی توجہ کے ساتھ انہوں نے اپنے اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے عبداللہ ابن ابی, جس کو بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیف آف ہپوکرائٹس کا لقب دیا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو جو ہے یہ رئیس المنافقین ہے, عبداللہ ابن ابی. اس کا بڑا رول ہے آج کے لیکچر کے اندر بھی. تو انہوں نے عبداللہ ابن ابی کو جو ہے وہ انتخاب. اچھا, ان دونوں کے آپس میں جو اوس اور خزرج جو ٹرائبز تھے ان کے آپس میں لڑائی کی وجوہات کیا تھیں؟ اصل میں ان کی وجوہات کے پیچھے بھی جوئش آف مدینہ ہی تھے, کیونکہ یہ جو تھے یہ قرض دیا کرتے تھے اور لوگوں کو مقروض کر کے اور ان سے انٹرسٹ لیتے, اور جب وہ انٹرسٹ نہ دے پاتے تو پھر یہ ان کی جائیدادیں وغیرہ جو ہے وہ ضبط کر لیتے تھے. تو یہ جو تھے یہ اس اعتبار سے جو ہے, اور اس کے علاوہ ان کی کانسپریسیز جو ہے نا وہ جاری رہتی تھیں, اور یہ اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی کروا کے خود پرسکون انداز میں اپنی اکانومی کو اور اپنی پاورز کو بڑھاتے چلے گئے. آج بھی آپ دیکھ لیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے اندر بڑی جو ہے آپ کی کمپنیز ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ, انٹرنیشنل کمپنیز, اور ایون کہ بہت ساری باتیں اور بھی ہیں. مثال کے طور پر IMF کے اوپر ان کا انفلوئنس ہے, ورلڈ بینک کے اوپر ان کا انفلوئنس ہے, امریکہ کی جو گورنمنٹ ہے اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر ان کا انفلوئنس ہے, یورپ کی جو اثر و رسوخ رکھنے والے جو بڑے کنٹریز ہیں ان کے جو پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز ہیں
ان کے اندر ان کا جو ہے انفلوئنس ہے، اور بہت سارے ایسی باتیں انٹرنیشنلی. اس کے اندر ایک فری میسن کا بھی ذکر آتا ہے، وہ بھی انہی کی جو ہے وہ لانچ کی ہوئی ہے. پھر آج آپ دیکھ لیں کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ ان کی کوشش ہے کہ وہ ممالک بالخصوص جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، اور اس کے لیے مختلف یہ میتھڈز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. تو یہ ایک یعنی کہ ٹاپک تھوڑا سا اور طرف، لیکن میں ضمناً ایک بات میں نے ایک اس کا ذکر کیا ہے. تو انہوں نے جوئش آف مدینہ نے انہوں نے اوس اور خزرج کے درمیان لڑائیاں کروائیں، اور خود جو ہے وہ پاورفل ہوتے چلے گئے، اکنومیکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی. اور اس کے علاوہ یہ جنگجو بھی تھے، لڑائی کرنا بھی یہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو جو اوس اور خزرج تھے انہوں نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجحان فرمایا. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بردرہڈ قائم کیا امیگرینٹس اور ہیلپرز کے درمیان، اور اس کے ساتھ کچھ ہی مہینوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹریٹی آف مدینہ یا چارٹر آف مدینہ جس کو کہتے ہیں، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اناؤنس کیا، لانچ کیا. اور یہ آپ نے کمٹمنٹ کروائی، جوئش آف مدینہ کو بھی بلا لیا، اوس اور خزرج کو بھی بلا لیا، اور دیگر جو کچھ قبائل تھے ان کو بھی بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ایک پیس میکر ہیں، اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے ان کے درمیان ایک پیس ٹریٹی جو ہے وہ سائن کروائی. وہ پیس ٹریٹی ظاہری بات ہے وہ ہیومینٹی کے لیے تو بڑی فروٹفل تھی، لیکن جوئش نے یہ دیکھا کہ وہ جو ہم ایک کانسپریسیز جو ہم ریز کرتے ہیں ان کے درمیان، اوس اور خزرج کے درمیان، اور جس سے جو ہے یہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں اور ہماری اکانومی بہتر ہوتی ہے اور ہماری پاورز جو ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں. تو اس چارٹر کی وجہ سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو یہود مدینہ نے، جوئش آف مدینہ نے یہ دیکھا کہ یہ تو ہمارے اگینسٹ جا رہا ہے، فائنینشلی اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. تو پھر انہوں نے بھی آہستہ آہستہ کانسپریسیز جو ہے وہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اور ایون ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے اپنی یہ جو کانسپریسیز ہیں ان کو تیز کر دیا. یہاں تک میرا بیٹا بات سمجھ آ گئی. دا سیکنڈ تھنگ از کہ جو دیر ور 3 میجر ٹرائبز آف جوئش they were living in Medina. One of them was بنو کینکا. یہ میرا بیٹا یہ نام آپ کو جاننا بڑا ضروری ہے. فرسٹ آف آل بنو کینکا، سیکنڈ ون بنو نذیر، اینڈ دا تھرڈ ون بنو قریظہ. بنو کینکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ. ہم پہلے بات کریں گے، اچھا وہ ٹیٹی کی بات ہو گئی، ہم پہلے بات کریں گے بنو قریظہ کی، بنو کینکا کی، کیونکہ سب سے پہلے یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ٹریٹی آف مدینہ کو جو ہے بروک کر دیا. انہوں نے ہوا کیا تھا، اب یہاں پہ میرے پاس ایک کتاب ہے، سیرت کی کتاب ہے، اس میں امام زرقانی وہ اس کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ ایک برقع پوش خاتون جو ہے وہ چونکہ جوئش مارکیٹس تھیں اور وہاں پر یہ بزنس مین بھی تھے، تو وہاں سے گزر رہی تھی، تو کچھ جوئش نے جو ہے اس خاتون کے ساتھ برا سلوک کیا، اس کو بے پردہ کر دیا، اس کے ساتھ برا سلوک کیا. اور ادھر ہی ایک عرب آدمی بھی موجود تھا جس کا جو غیرت جو ہے وہ آئی جوش میں، اور اس نے وہاں پر ایک دکاندار کا مرڈر کر دیا. جب مرڈر کر دیا تو اس پر یہودیوں اور عربوں میں لڑائی شروع ہو گئی. جب آپس میں لڑائی، چونکہ ان کے درمیان تو کمٹمنٹ تھی، تو لڑائی شروع ہو گئی. یہ واقعہ کب پیش آئی، یہ غور سے سننا ہے. یہ واقعہ پیش آیا غزوہ بدر کے فوراً بعد، غزوہ بدر کی چند مہینوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا، ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم came to the Jewish of مدینہ، اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو ہے اس کا ایک مل بیٹھ کے ایک کنسنسس کے ساتھ ہم اس کا حل نکال لیتے ہیں. اکارڈنگ ٹو یور لا، جو بھی اس کا جو ہے جرمانہ ہوگا یا جو بھی اس کا رول ہوگا وہ اپلائی ہوگا. آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ تلاش کر لیتے ہیں کہ وٹ ور دا ریزنز آف دس انسیڈنٹ، کہ اس کی ریزنز کیا تھی. اس پر کیا ہوا، جو جوئش تھے وہ جو ہے بگڑ گئے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا شروع کر دیا کہ جی دوز ور دا پیگنز آف مکہ ٹو ہوم، جن کو آپ نے ڈیفیٹ کر دیا،
کہ جو بھاگ گئے، اگر آپ ہمارے ساتھ آپ کی لڑائی ہوتی تو پھر ہم دیکھتے اور آپ کو بتاتے کہ لڑائی کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ کہہ دیا، ڈائریکٹ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اس طرح کی ڈسکشنز جو ہے نا وہ شروع کر دی، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بدر کو آپ نے ان کو ہرا دیا ہے اور وہ چلے گئے ہیں، آپ اگر ہمارے ساتھ جب آپ کا پالا پڑے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اس طرح کی جب باتیں ہوئیں، اٹس مین کہ اٹ واز دا سیریس اینڈ فرسٹ تھریٹ کہ جو جوئش نے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ جو ہے یہ کہہ دیا۔ اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسٹریم کانشیس آپ رہتے تھے کہ کسی طرح بھی ایسا نہ ہو کہ جو انوسینٹ جو پیپل ہیں، جو مدینہ میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو کسی قسم کا نقصان ان کی وجہ سے نہ ہو۔ لیکن جب اس طرح کا میٹر ہوا تو ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر جو ہے وہ ایک خاموشی کے ساتھ یہودیوں کے اوپر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کر دیا۔ جب حملہ کر دیا تو 15 دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیج کیا، ان کے جو فورٹس تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کو محاصرہ کیے رکھا، اور اس کے بعد وہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے مجبور ہو کر اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کنسنسس کیا، صحابہ سے پوچھا، ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ لیا۔ تو صحابہ کے مشورے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو لیو ان مدینہ۔ تو پہلا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ، جس کو نبی پاک علیہ السلام نے یہودیوں کے قبیلے کو سب سے پہلے جس کو نکالا، یہ 2 ہجری کے اندر تھا اور یہ بنو قینقاع تھا۔ بات سمجھا گی میرا بیٹا؟ سیکنڈ انسیڈنٹ اسی کے اندر، اسی قبیلے کے اندر جوئش ایک بڑا پرومیننٹ جوئش تھا جس کا نام تھا کعب بن اشرف۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ کیا تھا، اور یہ بھی ایک واقعہ پیش آیا تقریباً 3 ہجری میں کہ محمد بن مسلمہ نامی ایک صحابی تھے، انہوں نے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور کعب بن اشرف یہودی کا جو ہے وہ مرڈر کر دیا، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازیبا الفاظ بولتا تھا۔ تو پہلا تو جو ہے قبیلہ وہ بنو قینقاع، اس کے بارے میں یہ بڑی بات ہو گئی۔ سیکنڈ ون 4 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا بیٹا، 2 ہجری کے اندر، اور 4 ہجری کے اندر اب جو ایک اور غزوہ پیش آیا جس کو کہتے ہیں غزوہ بنو نذیر۔ کیا کہتے ہیں بیٹا اس کو؟ غزوہ بنو نذیر۔ اب یہ کیا ہوا؟ اس کے اندر یہ ہوا کہ قبیلہ بنو کلاب کے 2 شخص جو تھے وہ قتل ہو گئے تھے، ایک صحابی حضرت عمر بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ سے۔ تو ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس گئے اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کا خون بہا دے دیں گے، بلڈ شیڈ جو ہے، ہم اس کی بلڈ منی دے دیں گے کہ ہم اس کو جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں دیت، کہ ہم اس کو دیت دے دیں گے۔ تو اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، ان آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ تو آپ سب جب گئے تو یہودیوں نے یہ بڑا آؤ بھگت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسیو کیا اور بڑی جو ہے نا ایک پرتپاک انداز میں۔ لیکن جس جگہ پر آقا کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام کو بٹھایا تھا، انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ جیسے ہی اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت علی تھے، حضرت عثمان غنی نہیں تھے۔ تو انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان 3 کمپینینز کو بٹھایا اور پلان یہ کیا کہ ایک بہت بڑا ایک پتھر جو ہے وہ اوپر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر جو ہے وہ پھینک دیا جائے، اور جس کو انہوں نے اپوائنٹ کیا وہ تھا عمر بن حجاج کو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں، صحابہ بیٹھیں، تم اوپر سے بہت بڑا پتھر جو ہے ان پر پھینکوا دینا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سیوڈ ہز بلڈ پروفٹ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جیسے اٹھ کر سائڈ پر ہوئے ویسے پتھر وہاں پر آ کر گرا، اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فوراً جو ہے وہ دیکھ لیا، اور اسی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بات کی کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔
تو صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا اور ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو مسٹ گیو دیم آرڈر ٹو لیو مدینہ. دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی گریٹ مرسیفل کی ایگزامپلز ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ مرڈر نہیں کیا ان کا، بلکہ ان کو کہا کہ یو مسٹ لیو مدینہ اینڈ آئی ایم گیونگ یو فیو ڈیز. تقریباً اتنا 10 دن کا ان کو ٹائم دیا. لیکن اچھا وہ یہ انہوں نے ارادہ بھی کر لیا، بنو قریظہ نے، بنو نذیر نے ارادہ بھی کر لیا کہ ہم جو ہے وہ نکل جائیں گے. لیکن اب یہاں پر آ کر وہ جو باتیں جو میں آپ کو شروع میں بتائیں، یہاں پر عبداللہ ابن ابی وہ آ گیا، چونکہ یہ رئیس المنافقین تھا، چیف آف ہیپوکریٹس. اس نے آ کر ان کو کہا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ایسا کرتے ہیں کہ میں 2000 آدمی میرے آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ خود بھی ہیں. اس کے علاوہ میں ایسا کرتا ہوں، بنو غطفان جو ہے یہ بھی ایک جوش کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ بھی ایک قبیلہ تھا اور اس کے اندر بھی جو ہے لوگوں کی تعداد اس میں بھی زیادہ تھی. اس نے کہا جی میں اس کو بھی ساتھ میں شامل کر لیتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں بنو قریظہ جس کا ذکر اب ہم آگے جا کے کریں گے، بنو قریظہ کو بھی ساتھ میں ملا لیتا ہوں، پریشان نہ ہو. اور اس کے علاوہ میں پیگنز آف مکہ کو بھی ساتھ میں ملا لیتا ہوں. جب یہ چاروں فورسز اکٹھی ہو جائیں گی تو پھر ہم مسلمانوں کو آرام کے ساتھ جو ہے ان کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. تو وٹ از پرابلم ود یو؟ سو یو شوڈ ناٹ لیو دا مدینہ. سو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی آپ سے جو ہو سکتا ہے یو کین ڈو وٹ ایور یو کین، وی ول نیور ایور لیو مدینہ. ان جوش نے جو ہے نا یہ اعلان کر دیا. جب یہ اعلان کیا تو ظاہری بات ہے ایک تو آپ مرڈر اٹیمپٹ کریں اور وہ بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا، اور اوپر سے جب آپ کو یہ سیف ہینڈ دیا جائے کہ آپ نکل جائیں یہاں سے، آپ کو 10 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے، آپ پہلے ایگری بھی ہو جائیں، اس کے بعد پھر آپ دوسروں کے کہنے کے اوپر آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں اور آگے سے آپ ایسی باتیں کریں، اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ آپ بنانے کی کوشش کریں، تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اور آپ اپنی ایگریمنٹ کا پاس بھی نہ کریں. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ نے پھر صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور صحابہ کرام سے مشورہ کر کے آقا کریم علیہ السلام نے جہاں انہوں نے اپنے آپ کو بند کیا ہوا تھا جن فورٹس کے اندر، وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 15 ڈیز تک جو ہے ان کا سیج رکھا، یعنی اس کو محاصرہ کیے رکھا. اور آفٹر 15 ڈیز جب 15 دن گزر گئے تو عبداللہ ابن ابی بھی ان کی مدد کے لیے نہ آیا، قبیلہ غطفان بھی مدد کے لیے نہ آیا، بنو قریظہ بھی ان کی مدد کے لیے نہ آئے، اور پیگنز آف مکہ بھی نہ آئے. تو تینوں نے ان کا اس قبیلہ بنو نذیر کا جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دیا. عبداللہ ابن ابی بھی نہ آیا، قبیلہ غطفان کے لوگ، ٹرائبل غطفان کے لوگ بھی نہ آئے، بنو قریظہ کے لوگ بھی نہ آئے، اور پیگنز آف مکہ چاروں ان کے ساتھ نہ آئے. جب انہوں نے دیکھا کہ دیر از no one is going to help out to us, so they surrendered themselves and they asked to the holy prophet sallallahu alaihi wasallam that what is order for us, کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے. holy prophet sallallahu alaihi wasallam said that you are allowed to take your belongings and whatever you can take it with yourself and leave the Medina. I am giving you few days, approximately 15 days holy prophet sallallahu alaihi wasallam gave them. اور نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے یہاں مدینہ چھوڑ جاؤ. اب جب یہ جانے لگے تو 600 کیملز، 600 اونٹ ایسے تھے جن کے اوپر انہوں نے اپنا سامان لادا، اور یہ ایک جلوس کی شکل میں جو ہے وہاں مدینہ سے نکلے، جو بھی ان کے سانگ سے وہ گاتے ہوئے یہ بھی وہاں سے نکل گئے، اور جا کر ازرعات اور اریحہ کے مقام پر جا کر انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا. کچھ خیبر میں بھی چلے گئے. 2 باتیں ہو گئی جی. تو تھرڈ ون دیکھیں، بنو قریظہ نے 2 کام کیے. ایک تو یہ کہ جب یہ والا واقعہ پیش آیا 4 ہجری میں تو ان کا انہوں نے ساتھ دیا. اس کے علاوہ کیا، بنو قریظہ اوپنلی جوائن دا قریش ان دا بیٹل آف ڈچ. اس کے بعد جب غزوہ خندق کا موقع آیا تو انہوں نے وہ جو ٹریٹمنٹ، ایک ٹریٹی جو ہوا تھا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور بٹوین دیز جوئش ٹرائبز، اس کو بھی انہوں نے جو ہے نا وہ توڑ دیا، بروک کر دیا. تو انہوں نے پیگنز آف مکہ کا جو ہے وہ ساتھ دیا. اور اندر سے دیکھیں مدینے کے اندر یہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے باہر سے آنا تھا. تو بیٹل آف ڈچ کے دوران ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ ان کا جو مقابلہ کرتے، ادھر سے انٹرنلی جب آپ کو تھریٹس ملنا شروع ہو جائیں تو یہ
ایزی نہیں ہوتا کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے یا کسی اسٹیٹ کے لیے کہ وہ اندر سے جو ایک خانہ جنگی ہو جاتی ہے اس کو جو ہے وہ روکا جا سکے. سو اٹ واز اے ویری چیلنجنگ کنڈیشن فار ناٹ اونلی فار دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بٹ آلسو کمپینینز آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بنو قریظہ نے اوپنلی جوائن دا قریش ان دا بیٹل آف ڈچ. جب یہ بیٹل آف ڈچ میں انہوں نے جوائن کر لیا تو اب میں بیٹل آف ڈچ پر ابھی میں بات نہیں کرنے جا رہا کیونکہ وہ اس پر میرا ایک الگ سے لیکچر ایک موجود ہے کہ اس کے اندر کیا کیا انسیڈنٹس ہوئے اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوئے اور اس کے اندر جو ہے سارا سلسلہ کیا ہوا وہ آپ میری الگ سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. 1 مہینے کے سیج آف مدینہ کے بعد پیگنز آف مکہ جو تھے وہ ناکام لوٹ گئے. جب لوٹ گئے تو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اب یو میں آلسو گو بیک ٹو یور ہومز. ابھی وہ اپنے گھروں میں گئے ہی تھے اور ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہی تھے. کتنی دیر میں جبریل کیم آفٹر بیٹل آف ڈچ. حضرت جبریل علیہ السلام کیم ٹو دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آخر کہا کہ او پروفٹ آف اللہ المائٹی یو آر نو ابھی ہم جو ہے ابھی آپ سکون نہ کریں بلکہ ہم ابھی ہی جو ہے وہ بنو قریظہ کی طرف جا رہے ہیں. کیوں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کو توڑا ہے اور آپ کو بڑی تکالیف پہنچائی ہیں. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر جو ہے وہ آفٹر دا بیٹل آف ڈچ اس کے فوراً ہی ساتھ جو ہے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو لیا اور آپ نے جا کر محاصرہ کر لیا, گھیر لیا. جا کر بنو قریظہ جن فورٹس میں رہتے تھے ان کو جا کر ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھیر لیا. اب اس کے اندر بڑے میٹرز ہوئے. میں بس مختصر بات کر دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جا کے گھیرا تو وہ بھی تاب نہ لاگ سکے اور وہ بھی اس میں جو ہے ان کو سکسیس نہ ملی اور انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے ہم ایسا کرتے ہیں. کچھ لڑائی بھی ہوئی, لڑائی کے دوران کچھ صحابہ کرام بھی شہید ہوئے. جب صحابہ کرام شہید ہوئے اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فورٹس کو جو ہے وہ سیج کر لیا تو پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم ایسا کرتے ہیں ہم مدینہ چھوڑ دیں گے لیکن ہماری ایک ریکویسٹ ہے. وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ جوئش ریکویسٹڈ ٹو اپوائنٹ حضرت سعد بن معاذ فار دیئر ڈیسیژن کہ حضرت سعد بن معاذ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو جوئش لا وہ ہمارے بارے میں ڈیسائیڈ کر دیں کہ جوش لا کیا کہتا ہے اس کے مطابق ہم فیصلہ قبول کر لیں گے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ زخمی تھے, ان کو لایا گیا اور انہوں نے جوش لاز کے مطابق یہ فیصلہ دیا. کیا فیصلہ دیا جی؟ انہوں نے کہا کہ دیئر مین اکارڈنگ ٹو اولڈ ٹیسٹامنٹ انہوں نے فرمایا دیئر مین ور سلین, ان کے آدمی کو قتل کیا جائے گا, کر دیا جائے. دا وومین سولڈ ایز کیپٹیوز and their lands and properties were divided among the Muslims. کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ ٹریٹی بریک کی ہے, اس کے بعد انہوں نے لڑائی بھی کی ہے, ہمارے صحابہ کو شہید بھی کیا, اپنے لوگوں کو بھی قتل کروایا. تو اس کا بدلہ اکارڈنگ ٹو اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے یہ ہے کہ جی ان کے لوگوں کو قتل کیا جائے جو آپ کے سامنے آئے مقابلے پر, ان کو قتل کیا جائے. ان کی خواتین جو ہیں ان کو جو ہے وہ سلیوز کیپٹیوز کر لیا جائے اور ان کی پراپرٹی جو ہے وہ امنگ دا مسلمز دے شوڈ بی ڈیوائیڈڈ. تو یہ والے معاملات ہوئے. اس کے بعد پھر ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کہ اب آپ جو ہیں وہ یہاں سے جو باقی تھے ان سے کہا کہ وہ نکل جائیں یہاں سے. ان کے بعد وہ جا کر خیبر کے اندر جو ہے وہ جا کر بیٹھ گئے اور کچھ جو ہے وہ سیریا کی ایک باؤنڈریز ہیں اس کے ساتھ جا کر جو ہے وہ جو کچھ بیٹھ گئے. آخری جو پوائنٹ ہے وہ میرا بیٹا دیکھیں کہ دا جوئش آف خیبر اینڈ ٹرائب غطفان, ان دونوں نے مل کر اور پیگنز آف مکہ نے مل کر اور جو ہپوکریٹس تھے جو مدینہ کے اندر موجود تھے چاروں نے مل کر یہ ارادہ کیا کہ ہم مدینے پر حملہ کر دیں گے اور ہم مسلمز کو ختم کر دیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خیبر کا جو ہے وہ محاصرہ کیا. وہاں پر ان کے 10-12 قلعے تھے اور فورٹس تھے. ان فورٹس کو جا کے آقا کریم علیہ السلام نے سیج کیا. سیج کرنے کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ خیبر ایکسپیڈیشن, اس کے اوپر میری الگ سے ایک ویڈیو موجود ہے, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میرا بیٹا وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیبر کو فتح کر لیا تو ایک خاتون جس کا نام زینب تھا وہ آئی. شی واز آلسو جوئش, چونکہ اس کے بھائی بیٹے وغیرہ جو ہے وہ قتل ہو گئے تھے خیبر کے اندر بھی اور بدر کے اندر بھی. تو اس نے کیا کیا, اس نے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیا.
Jewish woman Zainab gave poison to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, اور Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam کے ساتھ ایک صحابی تھے, شاید ان کا نام بشیر تھا, اور وہ ادھر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی جو ہے ان کا انتقال ہو گیا, وہ شہید ہو گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے تو اس کو معاف کر دیا, لیکن چونکہ اس نے ایک شخص کی جان لی تھی تو اس شخص کی جان لینے کے بدلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. یہ بخاری کے اندر یہ سارا واقعہ موجود ہے جہاں سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. جو صحابی جن کی وہاں پہ مرٹائرڈم ہوئی تھی ان کا نام تھا حضرت بشیر بن برا. تو بیٹا یہ سارے واقعات ہوئے جن کی بنا پر ہولی پروفٹس ریلیشنز جیوش کے ساتھ جو ہیں, ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹرائیڈ ہز بیسٹ کہ ہمارے جو جیوش کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ایک اچھے پیسفل رہیں, لیکن ان کی جتنی بھی یہ جو کاروائیاں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں یہ ایسی نہیں تھی کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہ خالی چھوڑ دیتے. سو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹرائیڈ ہز بیسٹ to make environment, to create a peaceful environment between pagans of Medina, between Jewish of Medina, but ان کی جو ایسی کاروائیاں تھی اس کی وجہ سے یہ جو ٹریٹی تھے یہ پھر آگے نہ بڑھ سکے. سو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جو 10 نمبر کا آپ کا سوال کا جو جواب ہوگا آپ انشاءاللہ اس کو لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. ایک سیکوینس وائز آپ نے آنسر لکھنا ہے, ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے چیزوں کو انٹینگل کر دیں, گڈمٹ کر دیں, ایسا نہیں کرنا. ٹو دا پوائنٹ لکھیں میرا بیٹا, تھوڑا لکھ لیں, ٹو دا پوائنٹ لکھیں. انشاءاللہ 10 میں سے 10 نمبر یو ول بی ایبل ٹو گیٹ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, اس وقت تک کے لیے اجازت دی. ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ اسے سبسکرائب کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.